میرا نام ہے انونیمس نریٹر اور چلیے بڑھتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جنگ ایک تماشا بن کر رہ گئی ہے۔ آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی کہ بندر کے ہاتھ ناریل کا آ جانا۔ یہاں پر یہ جنگ ایک ناریل بن چکی ہے تین جوکروں کے درمیان میں۔ اس میں پہلے نمبر پر آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، دوسرے نمبر پر آتے ہیں جے ڈی وینس اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں جو اس جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں، پیٹ ہیگسیت۔ اب دیکھیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ایران سے بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ڈیل بن رہی ہے، کوئی راستہ نکل رہا ہے، مگر دوسری طرف ایران کے اپنے حکام صاف کہہ رہے ہیں کہ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی، یعنی امریکہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف دنیا کو تسلی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف زمینی حقیقت کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پوری صورتحال ایک سنجیدہ خارجہ پالیسی کم اور زیادہ ایک بگڑا ہوا سیاسی سرکس لگنے لگتی ہے۔ امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کے کہنے پر اتر تو گیا ہے، مگر اب اس کو کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار اپنے مقصد بدلنے پر تلا ہوا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ ہدف ایران کی جوہری صلاحیت کو روکنا ہے، پھر بات آئی تیل پر کنٹرول کی، پھر نظام بدلنے کی سرگوشیاں شروع ہو گئیں، اور پھر اچانک ایسے بیانات آنے لگے جیسے کوئی فوجی آپریشن نہیں بلکہ کسی کنفیوز میٹنگ منٹس کی بات کہی جا رہی ہو۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ عالمی امن کے لیے ہے، اور کبھی اتنے متضاد اہداف بیان ہوتے ہیں کہ سننے والا بھی پوچھے آخر اصل جنگ کس چیز کی ہے؟ اور یہی ایک بہت بڑا سوال ہے جو امریکہ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور امریکہ اس کا جواب دینے میں دنیا کو بالکل ناکام ہو گیا ہے۔ اب ذرا آبنائے ہرمس پر بات کرتے ہیں۔ یہ نام تو آپ نے اخباروں میں، خبروں میں ہر جگہ سنا ہوگا، لیکن اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کی شاہ رگ ہے۔ اگر یہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو تیل مہنگا، سپلائی متاثر اور پوری دنیا ہچکولے کھانے لگتی ہے، اور اگر امریکہ کوئی ایسی صورتحال میں پیچھے ہٹ جائے جہاں راستہ بند ہی رہے تو یہ صرف ایک فوجی پسپائی نہیں ہوگی بلکہ ایک اسٹریٹجک ذلت ہوگی، اور یہ داغ رہتی دنیا تک امریکہ پر لگا رہے گا۔ یعنی جنگ شروع کر کے بھی اگر نتیجہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر یہ طاقت کا نہیں، کمزوری کا اعلان ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس جنگ میں ہونے والے حملوں اور نقصانات پر۔ اب آتے ہیں میدان جنگ کی حقیقت پر۔ کہا جا رہا ہے کہ ایرانی حملوں نے کچھ امریکی اڈوں اور اہم اثاثوں کو نشانہ بنایا۔ ان میں ایسے طیارے بھی شامل ہیں جو دشمن کی نقل و حرکت دیکھنے، ایندھن پہنچانے اور مواصلات جام کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جن ممالک نے امریکہ کو اڈے دیے اور ان کا یہ حشر دیکھا، تو اب وہ ممالک اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ جیسا ملک اور اتنی بڑی ٹیکنالوجی کو ایران تباہ کر سکتا ہے تو ان کے لیے ہمیں کچلنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس سے ایک بات تو بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ جب آپ مہنگی ٹیکنالوجی اور بڑے بڑے ہتھیاروں سے جنگیں جیت جاتے تھے۔ ایران کے ڈرونز اور میزائل نے جنگ کا وہ پہلو بتایا ہے کہ آج کے دور میں صرف مہنگا ہتھیار ہونا کافی نہیں، کیونکہ بعض اوقات کم قیمت ٹیکنالوجی بھی بہت بڑے نظام کو ہلا دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ کی اندرونی سیاست پر۔ اس بات کی گواہی تو اب سب لوگ دینے لگے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مفاد میں بیان دینا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ کون سے بیان پر سٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے اور کون سے بیان پر سٹاک مارکیٹ گرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قریبی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ کے اتحادیوں نے بہت پیسہ بنایا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ان لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ سٹاک مارکیٹ میں کر دیتے ہیں، یا تو مال خرید لیتے ہیں یا مال بیچ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اثاثوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ٹرمپ اپنے منہ سے بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو یہ کانگریس انہیں امپیچ کر دے گی، یعنی ٹرمپ پریزیڈنٹ تو رہیں گے مگر کوئی بھی اختیار استعمال نہیں کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ اب امریکی میڈیا پر بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہر وہ میڈیا ہاؤس جو ٹرمپ کی تصاویر یا
ان کے غلط فیصلے یا اس کے ساتھ ہی ان کے مالی مفادات سے جڑے الزامات کو ثابت کرتا ہے، ٹرمپ نے ان کا لائسنس کینسل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ان سب حرکات سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ یہ تاثر مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ بیانیے، میڈیا اور سیاست کے اندر بھی لڑی جا رہی ہے۔ جب عوام کو صاف جواب نہ ملیں اور اوپر سے بیانات بدلتے رہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہی سوال جنم لیتا ہے، کیا یہ سب قومی مفاد ہے یا کوئی سیاسی تھیٹر؟ یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ہونے والے الیکشنز ٹرمپ ہارنا شروع ہو گیا ہے۔ ہر وہ سیٹ جہاں سے پہلے ٹرمپ جیت چکا تھا، اب وہ سیٹ اس کو جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس جنگ کی قیمت عوام نے کس طریقے سے ادا کی ہے۔ اس جنگ کے شروع ہوتے ہی امریکہ نے ایران کے بچیوں کے اسکول پر میزائل داغ دیا، جس میں 168 بچیاں شہید اور 325 سے زیادہ زخمی ہو گئیں۔ ایک بار کے لیے آپ سوچئے کہ ان 168 بچیوں میں کچھ کے ماں باپ ایسے ہوں گے جن کے لیے وہ ایک اکلوتی اولاد ہوگی، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف 168 بچیاں نہیں بلکہ 168 خاندان تھے، اور جو 325 بچیاں زخمی ہوئیں وہ ساری زندگی کے لیے اس ٹراما کا شکار رہیں گی جو انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھ لیا۔ یہ جنگ کا وہ حصہ ہے جو میڈیا پر آپ کو دکھائی نہیں دے گا یا بہت کم دکھائی دے گا، جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، پر حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ قیمت عام آدمی ہی ادا کرتا ہے۔ اس کے گھر، اس کے علاقے، اس کا انفراسٹرکچر سب سے پہلے تباہ ہوتا ہے۔ جنگ کے دعوے اوپر اوپر سے تو بہت بڑے اور اچھے لگتے ہیں، مگر نیچے زمین پر لوگ اپنی جان، روزگار اور مستقبل کھو رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کا درد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس جنگ کے عالمی اثرات پر بات کرتے ہیں۔ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو صرف امریکہ اور ایران نہیں، پوری دنیا متاثر ہوگی۔ تیل مہنگا ہوگا، تجارت سست پڑے گی اور بڑے طاقتور ملک اپنے اپنے فائدے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ روس، چین اور دوسرے عالمی کھلاڑی ایسی صورتحال میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پستا رہے گا۔ یعنی ایک جنگ کا بوجھ صرف محاذ پر نہیں، مارکیٹ، بجلی، ٹرانسپورٹ اور ہر گھر کے بجٹ پر بھی پڑتا ہے۔ تو آخر میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، کیا دنیا کو امن کی طرف لے جایا جا رہا ہے یا ایسے راستے پر دھکیلا جا رہا ہے جہاں فیصلے کم اور تماشا زیادہ لگا ہوا ہے؟ امریکہ کی ایک ایسی جنگ جس کی پالیسی واضح نہ ہو، مقاصد بار بار بدلیں اور جنگ کا بوجھ عوام پر آ گرے تو پھر اسے طاقت نہیں، انتشار کہا جاتا ہے، اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے خوفناک پہلو ہے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اس کا اظہار لائک اور کمنٹ کر کے ضرور دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔